غوث اعظم جیلانی، پیر پیرا جیلانی، میر میرا جیلانی، غوث اعظم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ کچھ دوست کے بارے میں لکھا ہے کہ کچھ دوست آپس میں بیٹھے کچھ باتیں کر رہے تھے، ایسے جو رات کو بیٹھتے باتیں کر رہے ہوتے، ساتھ ہی ایک مسجد تھی، اس مسجد سے امام صاحب کا بیان جاری تھا اور آواز ان کے کانوں میں بھی آ رہی تھی۔ امام صاحب بیان کرتے کرتے کچھ یوں فرما رہے تھے کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں۔ تو وہ جو دوست بیٹھے ہوئے تھے، ایک نے کہا کہ تم سن رہے ہو یہ امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ غوث اعظم غوث اعظم غوث اعظم کہہ رہے ہیں، یہ غوث اعظم کون ہے؟ تو آپس سے بات چیت چلتی رہی، کہا چلتے ہیں نا امام صاحب سے بات کر لیتے ہیں، امام صاحب سے پوچھ لیتے ہیں غوث اعظم کون ہے۔ بیان وغیرہ ختم ہوا تو یہ دوست مل کر پہنچے کہ چلے امام صاحب سے پوچھتے ہیں کہ غوث اعظم کون ہے۔ امام صاحب سے دعا سلام وغیرہ ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے امام صاحب، وہ آپ بیان کر رہے تھے اور بار بار غوث اعظم کہہ رہے تھے، آپ غوث اعظم فرماتے ہیں غوث اعظم فرماتے ہیں، تو ہم آپس میں بات کر رہے تھے تو ہم کہا چلے آپ سے پوچھ لیتے یہ غوث اعظم کون ہے؟ کہا غوث اعظم یہ اللہ کے ولی ہیں۔ نہیں، کہا آپ جو کہہ رہے تھے کہ وہ غوث اعظم فرماتے ہیں قدبی حاذی علی رقبتی کلی ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، کیا؟ تو پھر امام صاحب نے کہا کہ بیٹھو بیٹا میں تمہیں بتاتا ہوں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ غوث اعظم بہت بڑے عالم دین اور اللہ کے بہت ہی بڑے ولی تھے۔ اچھا، تو ان کا نام بولا، ان کا نام عبد القادر، کنیت ان کی ابو محمد اور لقب ان کا محی الدین ہے۔ آپ پہلی رمضان المبارک 470 سین ہجری بروز پیر صبح صادق کے وقت بغداد شریف کے علاقہ جیلان میں پیدا ہوئے۔ اب امام صاحب ان کو معلومات فراہم کر رہے ہیں کہ غوث اعظم کون ہیں، انٹروڈکشن ہو رہا ہے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ اور 11 ربیع الآخر 11 ربیع الآخر 561 سن ہجری میں بغداد شریف میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ
حسنی اور حسینی سید ہیں. تو ایک دو چند دوست تھے، تو دوسرے دوست نے کہا یہ امام صاحب یہ حسنی اور حسینی کیا ہے؟ تو امام صاحب نے جواب دیا کہ ہمارے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو سلسلہ نسب ہے، والد کی طرف سے حضرت سیدنا امام حسن اور والدہ کی طرف سے حضرت سیدنا امام حسین تک پہنچتا ہے. اسی لیے آپ کو حسنی اور حسینی کہا جاتا ہے. ایک اور دوست نے کہا کہ امام صاحب ہمیں غوث پاک کے بارے میں کچھ اور بھی بتائیں. امام صاحب نے کہا کہ غوث پاک اتنے بڑے اللہ کے ولی اور نیک بندے تھے کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں. یہ مستجاب دعوات ہے، یہ دعا کرتے تھے، اللہ ان کی دعا قبول فرما لیتا تھا. آپ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی کثرت کیا کرتے تھے. فرض نمازیں تو پڑھتے تھے، مگر ساتھ ساتھ نوافل کی بھی آپ کثرت، بہت نوافل پڑھا کرتے تھے. آپ کے بیان میں جو حاضرین ہوتے تھے، یعنی جو بیان سننے کے لیے آتے تھے، ان کی تعداد 70 ہزار تک بیان کی جاتی ہے. ایک اور دوست نے کہا امام صاحب یہ بتائیں کہ جب آپ کا نام عبد القادر ہے تو پھر انہیں غوث اعظم کیوں کہتے ہیں؟ کوشچن ہے، دماغ میں آتا ہے. اور شہرت غوث اعظم سے ہے، غوث پاک سے ہے. تو امام صاحب نے جواب دیا کہ بیٹا غوث کا معنی ہے فریاد کو پہنچنے والا. چونکہ میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ غریبوں، مسکینوں، حاجت مندوں کی مددگار ہیں، اس لیے آپ کو غوث اعظم کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. اور یہ مدد تو آج تک جاری ہے. کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے نا، یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہیں آ گئے مدد کو. میں نے جب جہاں پکارا، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را. اس لیے آپ کو غوث اعظم کہا گیا. امام صاحب نے جواب دیا. اور یہ آپ کا مشہور لقب ہے، دنیا میں آپ اس نام سے پہچانے جاتے ہیں. پھر انہوں نے، دوستوں نے اللہ کے کرم سے امام صاحب کا شکریہ ادا کیا. ان کا بہت سارے سوالات کے جوابات ان کو مل گئے، انٹروڈکشن مل گیا، ڈیٹ آف برتھ مل گئی، اور دنیا سے رخصت ہونے کی، جس کو ڈیٹ آف ڈپارٹ بھی کہتے ہیں، رخصت ہونا، تو وہ بھی مل گئی. اور آپ کے تعلق سے پتہ بھی چلا کہ آپ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مفتی تھے، بہت زبردست اللہ کے ولی تھے. تو یوں ایک انٹروڈکشن ملا. اور حقیقت یہ ہے پیارے اسلامی بھائیوں کہ بہت بڑی تعداد ہے جسے شاید ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پراپر انٹروڈکشن ہی نہیں ہے، تعارف ہی نہیں ہے. آپ کی ولادت کب ہوئی اور آپ کا وصال کب ہوا، یعنی آپ یہ اللہ کرے کہ ہمیں بھی یاد رہ جائے کہ آپ کی ولادت 470 ہجری میں ہوئی، 470، اور پہلی رمضان کو. ہم الحمدللہ دعوت اسلامی والے پہلی رمضان کو غوث پاک کا جشن ولادت مناتے بھی ہیں. بچوں کو بھی یاد ہونا چاہیے. ہمارے کئی بچوں کو یاد نہیں رہتا، بڑوں کو بھی یاد نہیں رہتا، بچوں کو کیا یاد رہے گا. تو یہ یاد رہے کہ یہ 11ویں شریف، یہ منائی 11ویں شریف یوں ہی جاتی ہے کہ یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دنیا سے پردہ فرمانے انتقال کی تاریخ ہے. تو یوں ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ ساری تراکیب کی جاتی ہیں. تو امام صاحب نے ماشاءاللہ ان کو بڑے پیارے پیارے جوابات دیے، اور ان کی پریشانی کو امام صاحب نے دور کرنے کی کوشش کی. مزید امام صاحب اب چونکہ وہ آتے ہیں نا، تو امام صاحب نے پھر انفرادی کوشش شروع کر دی. جب جو بیٹھے تھے نا، جو سوالات کرنے کے لیے آئے تھے، تو امام صاحب نے کہا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت زیادہ عبادت اور ریاضت اور قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی.
15 سال تک ہر رات میں ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو عبادت تھی اس کو بیان کیا کہ ہمارے غوث پاک فرائض کے پابند تھے، نوافل ادا کرتے تھے، تلاوت کیا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، ریاضت کرتے تھے۔ کافی فضائل غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیان کیے گئے ہیں۔ آپ اگر کوئی اور مزید ہم اس پر بیان سنیں تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو جنگلوں میں اور مجاہدے تھے، ریاضتیں تھیں، بھوک پیاس، ان تمام تر چیزوں کو اگر بیان کیا جائے، پھر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو اس وقت کے جو واعظ و نصیحت و بیانات تھے، کیا عوام، کیا خواص، کیا ارباب اقتدار، کیا امیر، کیا غریب، کیا مسکین، کیا فقیر، کیا عالم، کیا عام آدمی، ہر ایک کے لیے میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واعظ و نصیحت ملتے تھے۔ یعنی آپ نے اوور آل چینجز پیدا کیے۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اوور آل تبدیلی لائے تھے، اوور آل تبدیلی لائے تھے۔ یعنی ہر طبقے میں میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واعظ و نصیحت اور آپ کے انقلابی مدنی انقلاب برپا کرنے والے بیانات، نصیحتیں، واعظ، ملاقاتیں، صحبت، ریاضت، آؤٹ کلاس بدل کے رکھ دیا آپ نے سوسائٹی کو۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سوسائٹی بدل کے رکھ دی، معاشرہ بدل کے رکھ دیا۔ آپ قرآن، تفسیر، حدیث، نہ جانے کتنے علوم آپ پڑھایا کرتے تھے۔ بیان، طریقت، صحبت، واعظ و نصیحت، تدریس، کیا کچھ نہیں کیا میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ اور اس کے بعد جو نتیجہ نکلا ہے، سوسائٹی میں جو ریولیوشن آیا ہے، سوسائٹی میں جو تبدیلی آئی ہے، سوسائٹی میں جو بدلاؤ آیا ہے، کیسے کیسی تبدیلی آئی، انشاءاللہ آپ سنیں گے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عادات وغیرہ بھی۔ لیکن اب جو کچھ بیان ہو رہا ہے پیارے سامنے، امام صاحب نے جو آخر میں جو نصیحت کی، وہ یہ نصیحت تھی کہ یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عادات تھیں، آپ کے کردار تھا۔ پیارے بچوں، آپ کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ ہے نا، یہ ہمارے لیے مین ہے۔ آج ہم ماشاءاللہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر مبارک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عادات کو، آپ کے جو ادائیں تھیں ان کو بھی اختیار کریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی عمل کریں۔ ہمارے حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ کریم نے زبردست حسن اخلاق اور زبردست آپ کو کردار و اداؤں سے نوازا تھا۔ سنتے رہیں میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اللہ تعالی کے ذکر اور اس کی معرفت اور اس کی وہ جو معرفت کی جو فکر ہوتی ہے اس میں مشغول رہا کرتے تھے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مخلوق خدا کی خیر خواہی کرتے، مہربان، شفیق اور مہمان نواز تھے۔ اللہ ہمیں یہ عادت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہجت الاسرار میں ہے کہ آپ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے سخی تھے، بلکہ ایک تو بڑا ہی ایمان افروز واقعہ میں نے کتاب میں پڑھا، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک محلے میں جانا ہوا ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ تو اب جب محلے میں تشریف لے گئے تو وہاں ایک غریب، انتہائی غریب کے گھر آپ نے قیام فرمایا، بالکل غریب آدمی تھا۔ جب قیام تو آپ نے اس کے یہاں فرما لیا، اب جتنے بھی علاقے کے مزید لوگ تھے، بڑے اہم سے اہم ترین لوگ بھی وہاں موجود تھے، تو سب نے اصرار کیا کہ حضور ہمارے گھر پر رونق افروز ہو، لیکن میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہیں پر اپنے قیام کو پسند فرمایا۔ اب غوث پاک تو رک گئے وہاں پر۔ اب جتنے عقیدت مند، ارادت مند جو تھے، جو آپ کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، آپ سے محبت کرتے تھے، آپ سے وابستہ تھے، متعلقین کہہ لیں، مریدین کہہ لیں، متوسلین کہہ لیں، محبین کہہ لیں، جو بھی آپ سمجھے وہ جو کہہ لیں، وہ اب نذرانے اور تحفے، اور تو کوئی کیا، تو کوئی کیا، تو کوئی کیا، تو کوئی سونا، تو کوئی چاندی،
کیا کیا لے کر میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے. سارا مطلب زندگی بھر اتنا سارا مطلب کہ سامان جمع ہو گیا, اتنا سارا سامان جمع ہو گیا. میرے غوث پاک نے کیا کیا؟ آپ نے وہ سارے کے سارا تحفے, سارے کے سارا سامان اپنے اسی غریب میزبان کو تحفے میں دے دیا. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ شخص جو غوث پاک کے آنے سے پہلے محلے کا غریب ترین آدمی تھا, میرے غوث پاک کے جانے کے بعد اس محلے کا امیر آدمی ہو گیا. یہ بات میں آپ کو بتاؤں پیارے اسلامی بھائیوں, میں شاید یہ بات اگر کر رہا ہوں تو 10 سال ہو گئے ہوں تو کوئی تعجب نہیں ہے. شاید 10 سال ہو گئے ہوں, 10 سال 11 سال 12 سال, کچھ نہ کچھ عرصہ اتنا ہو چکا ہے. امیر سنت اپنے مرید کے گھر گئے تھے, امیر سنت اپنے مرید کے گھر گئے تھے, اور وہاں پر امیر سنت کو تحفے ملے تھے. اور امیر سنت نے یہی غوث پاک کا واقعہ سنانے کے بعد وہ سارے تحفے اپنے اس مرید کو تحفے میں دے دیے تھے. میں نے اس وقت یہ واقعہ پڑھا نہیں تھا, پہلی مرتبہ وہ واقعہ میں نے امیر علیہ سنت کی زبان سے سنا تھا کہ غوث پاک وہ سارے تحفے اتنے جمع تھے. امیر سنت نے فرمایا کہ میں نے غوث پاک کا یہ واقعہ پڑھا ہے. آپ نے پڑھا تھا یہ واقعہ کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ اپنے کے گھر گئے اور یوں جا کر آپ نے دے دیا. تو آپ نے بس اس پیارے غوث پاک کی ادا کو ادا کرتے ہوئے اس وقت کے تمام تحفے اپنے اس مرید کو تحفے میں دے دیے. ادا کو ادا کر رہا ہوں. یہ دیکھیں, یہ مریدی ہے, یہ مریدی ہے کہ پیر کی ادا کو ادا کر رہا ہو. میرے پیر صاحب نے یہ کیا, مجھے پتا چلا تو میں بھی یہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ہم بدقسمتی کے ساتھ ہم ساری اداؤں کو ادا نہیں بھی کر پاتے. محبت تو ہم اداؤں سے کرتے ہیں, لیکن ہر ادا کو ادا کرنے کی ہماری نفس بھی ہماری رکاوٹ بنتی ہے, بہت ساری ہمارے لیے رکاوٹیں بن جاتی ہیں. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. لیکن ایک مرید کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ میں اپنے پیر صاحب کی, اپنے مرشد کی ادائیں جو وہ اللہ کی رضا کے لیے, پیارے آقا کی پیاری امت کی خیر خواہی کے لیے, علم کے لیے, عمل کے لیے, عبادت کے طور پر, ریاضت کے طور پر, اخلاقیات کے طور پر, معاملات کے طور پر جو پیر و مرشد کو میں عمل کرتے دیکھتا ہوں, محبوب کریم کی سنت پر عمل کرتے دیکھتا ہوں, شریعت و دین پر عمل کرتے دیکھتا ہوں, آپ کے عمدہ اخلاقیات کو عمل کرتے دیکھتا ہوں, تو میں اس عمل کو جو دیکھ رہا ہوں میں بھی انشاءاللہ اپنے مرشد کے ان افعال اور اعمال کی پیروی کروں گا, چونکہ یہ میرے مرشد ہیں, ان کے ذریعے مجھے رشد و ہدایت مل رہی ہے. میں انہیں چونکہ پیر کہتا ہوں, اور پیر کہتے ہیں اس کو جس کی پیروی کی جاتی ہے, تو میں بھی عمل کروں گا. تو ایسا ہی مرشد کی ادا کو ادا کرتے ہوئے میں نے میرے مرشد کو دیکھا ہے جو اپنے مرشد کی ادا کو ادا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو آپ کی سخاوت کتنی اعلیٰ اور کتنی ماشاء اللہ عالی شان تھی میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی. مزید سنتے ہیں, میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سوالی کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے تھے. نہ کوئی آ جائے تو دامن بھر بھر کے دیا کرتے تھے. اور آج بھی یہی شان ہے, بن مانگے دیتے, اتنا دیتے ہیں کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں. کوئی بندہ غور کرے کہ ہمیں کیا نہیں ملتا, کیا نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو وہ مقام و وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے. میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مساکین و غربا پر بے حد شفقت فرماتے تھے. آج اس کی کمی ہے پیارے اسلامی بھائیوں, آج اس کی کمی ہے. غریب, مساکین, اس طرح کے جو طبقات ہوتے ہیں یہ کئیوں کی شفقتوں سے, پیار سے محروم رہتے ہیں. تو یہ ادا جو ہے نا ہمارے, یہ اولیاء کرام کی شان میں نے پڑھی ہے, آپ نے بھی شاید پڑھی ہوگی. یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا, نیک, اللہ کے جو نیک بندے ولی پارسا لوگ جو ہوتے ہیں, ان کو دیکھا ہے کہ ان کو غریبوں میں, مساکین میں, یہ کچلے ہوئے طبقے میں انہیں بڑی دلچسپی ہوتی ہے. یہ دیکھا ہے یار,
ان کو قریب لائیں گے، ان کو قریب بٹھائیں گے، ان کے ساتھ وقت گزاریں گے، اور وہاں شاید ان کو قلبی سکون ملتا ہے۔ ایک تو اللہ کے ولی کے پاس آنے سے قلبی سکون ملتا ہے، کہ جیسے کہ روایت میں جو آیا ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ اس حدیث پاک کے شرح میں حضرت سیدنا علامہ عبدالرب مناوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کو لازم کر لیتے ہیں۔ یہ اولیاء کرام کی شان بیان کر رہا ہوں، اولیاء کرام کی پہچان یہ ہے، بلکہ اولیاء کرام کی تو پہچان میں تقویٰ تو بہت امپورٹنٹ رکھا گیا ہے اس کو۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقویٰ اختیار کیا۔ تقویٰ انہیں بڑے مرتبے پر پہنچا دیتا ہے، اور جب ہم ان کے قریب جاتے ہیں تو انہیں دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے، انہیں دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے۔ آپ سنیں اس حدیث کی شرح کتنی عظیم اور عالی شان ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کو لازم کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عزت و کرامت سے نوازتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، یعنی ان پر ایسی علامات ظاہر ہوتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر یاد کروا دیتی ہے۔ اگر ان کی طرف نظر کی جائے تو بھلائی یاد آ جاتی ہے، اور اگر وہ کہیں تشریف لے جائیں تو ان کو دیکھتے ہی لوگوں کی زبانوں پر اللہ کا ذکر جاری ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ کیسی شان ہوتی ہے ان کو دیکھ کر۔ اور ایسا شخص جو اپنے رب اور آخرت کو ہمیشہ پیش نظر رکھے، جب وہ تجھ سے ملے گا تو اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی کلام کرے گا، اور جو شخص اپنے نفس اور دنیا کا غلام ہو جب وہ تجھ سے ملے گا تو دنیاوی کلام ہی کرے گا۔ لہذا جس شخص کے دل پہ جو کچھ آشکار ہوا اسی کے بارے میں تیرے ساتھ بات کرے گا، لہذا تم خبردار ہو جاؤ۔ حضرت علامہ شرف الدین حسین طیبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے یہ حدیث دو باتوں کا احتمال رکھتی ہے۔ ایک یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے خاص لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کی زیارت کی جاتی ہے تو زیارت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے، کیونکہ ان میں عبادت کی علامت پائی جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ جو بھی ان کو دیکھتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم لوگوں کے درمیان تشریف لاتے تو لوگ کہتے لا الہ الا اللہ، اللہ کو ذکر کرنے لگ جاتے تھے۔ اس جوان سے زیادہ سخی کوئی نہیں، اس جوان سے زیادہ بہادر کوئی نہیں، اس جوان سے زیادہ علم والا کوئی نہیں، اس جوان سے زیادہ علم والا کوئی نہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو دیکھنا لوگوں کو کلمہ توحید پر ابھارتا تھا۔ آپ کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے۔ وہ اب تو ولیوں کے شہنشاہ ہیں، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ آپ کے دربار سے تو آپ کی بارگاہ سے تو ولایت تقسیم ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی شان ہے۔ اسی طرح ہمارے غوث پاک پیروں کے پیر پیر دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی یہ شان تھی کہ انہیں دیکھ کر خدا یاد آ جاتا تھا، اور یہ مطلب لوگوں کی تقدیروں کو بدل دیا کرتے تھے۔ لوگ ذکر کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، ان کے دلوں کو بدل دیتے تھے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ۔ دلوں پر سینے پر ہاتھ رکھ کر کیا کچھ نکال لیتے تھے، کیا کچھ ڈال دیتے تھے۔ ایک مرتبہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ ایک آپ کے محب چل رہے تھے، تو دیکھا تو لوگ قریب نہیں آ رہے تھے، تو تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے قریب آنا شروع کر دیا۔ اب ایسے قریب آئے کہ وہ جو سوچے تھے کہ لوگ قریب نہیں آ رہے ان کو بھی گھبراہٹ ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ جب ان کی گھبراہٹ غوث پاک نے ملاحظہ کی تو پھر کچھ ایسا کیا کہ لوگ دور چلے گئے۔ پھر آپ نے ان سے فرمایا بس دیکھ لیا کہ لوگ کیسے قریب آتے کیسے دور جاتے۔ دلوں کو کھینچ لیتے تھے ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ۔ خاطر پہ قبضہ تھے، خاطر کہتے دل کو۔ اے میرے غوث، میرے دل پر آپ کا قبضہ ہے، اور ایسی ایسی کرامات آپ کی اس عنوان پر ہیں۔
تو میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ مطلب کہ بہت ہی زبردست اللہ کے ولی تھے، اور میں نے اولیاء کرام کی جو شان بیان کرنے کی کوشش کی کہ کس طرح یہ مساکین، غریب اور اس طرح کے طبقے پر ان کا لطف و کرم ہوا کرتا ہے، تو اس میں الحمدللہ آپ کو ایک حدیث، اور اس حدیث کی میں نے آپ کو ایک شرح بیان کی کہ اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ اور ویسے صحیح بات ہے پیارے اسلام بھائیو، جو اندر ہوگا وہی باہر نکلے گا نا۔ اب کسی کے پاس بیٹھو تو گالیاں دیتا ہے، کسی کے پاس بیٹھو تو دعائیں دیتا ہے، کسی کے پاس بیٹھو تو اچھی باتیں کرتا ہے، کسی کے پاس بیٹھو تو بری باتیں کرتا ہے۔ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے ہم کس کے پاس بیٹھتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں تو بیٹھنا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی دوستی، کوئی نہ کوئی صحبت ہوتی ہے، کسی نہ کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق بندہ قائم کر ہی لیتا ہے، مگر بندہ دیکھے تو صحیح۔ قرآن کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ وابستہ رہو، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ایسا عاشق رسول، عاشق اولیاء، عاشق صحابہ، عاشق اہل بیت ہو کہ اگر ہم اس کے قریب جائیں تو ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکلتی محسوس ہو۔ جب ہم اس کے پاس سے اٹھیں تو گویا کہ ہمیں اپنی رب کی محبت حاصل ہو۔ ہم اگر عبادت گزار نہیں تھے تو عبادت کی طرف آ جائیں، ہم نیک نہیں تھے تو ہم نیکی کی طرف آ جائیں، ہم بے حیا تھے تو حیا کی طرف آ جائیں، ہم بے شرم تھے تو شرم کی طرف آ جائیں، ہم دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے تو ہمارے دل میں مدینے کی محبت داخل ہو جائے۔ ایسی کی صحبت اختیار کریں جن کے پاس بیٹھے تو ہمارے دل میں اپنے رب کی عبادت کا ذوق اور شوق بڑھے۔ ہم ان کے پاس بیٹھے تو ہمارے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت بڑھے، آنکھوں سے آقا کو یاد کر کر آنسو نکلنے لگ جائیں۔ مدینے کی یاد، مدینے کی محبت، مکے کی محبت، کعبے کی محبت یہ ہمارے دل میں پیدا ہوتی چلی جائے۔ وہ ذرہ ذرہ جو مصطفیٰ کریم کے قدموں کے نیچے آنے کی سعادت پا گیا، اس ایک ایک ذرے کی عظمت ہمارے دل میں بیٹھتی چلی جائے، اس کی صحبت ہمیں وہاں تک لے کر جائے۔ جب ہم اس کی صحبت میں بیٹھے تو اللہ کے پیارے رسول، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے۔ جب اس کے پاس بیٹھے تو خلفائے راشدین کی محبت پیدا ہو، دیگر صحابہ کرام کی محبت پیدا ہو، یعنی جو صحابی ہے اس سے وہ محبت کرتا ہو اور اس کی محبت کے جام بھر بھر کر ہمیں پلاتا ہو۔ ہم کے پاس بیٹھے تو اہل بیت کی محبت ملے، مولا علی کی محبت میں اور اضافہ ہو، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اور اضافہ ہو، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی محبت میں اور اضافہ ہو۔ ان کی محبتیں ہمارے دلوں میں بڑھتی چلی جائیں، ان کی عظمتیں ہمارے دلوں میں بڑھتی چلی جائیں۔ ایسی کی صحبت ہو، ایسے کی صحبت اختیار کریں جن کے قریب بیٹھنے سے ہمارے دلوں میں اولیاء کرام کی محبت بڑھے، امام اعظم کی محبت بڑھے، امام مالک کی محبت بڑھے، امام احمد بن حنبل، امام شافعی علیہ رحمہ کی محبت بڑھے، محدثین کی محبت بڑھے، مفسرین کی محبت بڑھے۔ ان کے بعد بیٹھے تو ہمارے دل میں غوث پاک کی محبت بڑھ جائے، وہاں بیٹھ کر ہم کہیں یا غوث یا غوث یا غوث۔ ہمارے دلوں میں محبت بڑھنی چاہیے۔ ان اولیاء کرام ایسے کی صحبت، ایسے کا قرب، ایسے کی محبت ہمیں آگے کی منزلیں طے کرائے گی۔ اگر ہم اس کے بعد بیٹھے تو ہمارے دلوں میں علماء اہل سنت کی محبت بڑھے، بلکہ اس کے بعد بیٹھے تو ہمارے دل میں میرے اعلیٰ حضرت کی محبت بڑھنی چاہیے۔ اور جب اعلیٰ حضرت کی محبت بڑھتی ہے نا تو اعلیٰ حضرت کی شان یہ ہے، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اور ان سب کی محبت جس کی صحبت میں بڑھتی ہے، ایسے کئی اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام زمین پر ہوں گے، مگر ان میں سے ایک نام ہے جس کو دنیا امیر اہل سنت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جب ان کے قریب بیٹھتے ہیں نا تو جن کا میں نے ذکر کیا، نہ صرف ان کی محبت بڑھتی ہے بلکہ جہاں ان کی محبت نہیں بڑھتی نا ان سے دور رہنے کا بھی جذبہ مل جاتا ہے۔ سچی بات ہے۔ یہ بڑے اٹریکٹیو، بڑے ایفیکٹیو پرسنالٹی ہے جس کا نام الیاس قادری ہے، امیر اہل سنت، جن کے ذریعے میں غوث پاک کا مرید بنا ہوں۔ اس غوث پاک کا مرید بنا ہوں
جن کی بارگاہ میں میرے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ تجھ سے در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، کیا مرتبہ اے غوث ہے مولا تیرا، بد سگی چور سگی مجرم ناکارہ سگی ہے وہ کیسا ہی سگی ہے تو کریمہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیو، اس پرفتن دور میں کس کے ساتھ رہنا ہے، وابستہ رہنا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، تعلق قائم کرنا ہے، تعلق جوڑنا ہے، یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ جہاں کرنسیاں نقلی بہت آ جائے نا، فیک کرنسی، وہاں پر اصلی نوٹوں کے لیے زیادہ توجہ کرنی پڑتی ہے۔ تو ایسے کی صحبت ہمیں ملنی چاہیے، اور الحمدللہ میں دعوت اسلامی کے طور پر عرض کروں، اور بھی ماشاءاللہ کئی عاشقان رسول اللہ کی رحمت سے اس زمین پر موجود ہیں کہ جن سے وابستہ ہوتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے اندر عشق رسول میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور گویا کہ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہمیں مطلب کہ ہماری وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا وہ بن جاتا ہے، بس وہ مزاج بن جاتا ہے، ہمارا انداز بن جاتا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جب ایسوں کی صحبت میں بیٹھتے تو ہمارا نعرہ بھی لگتا ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی کے نعرے ہم لگاتے ہیں، اولیاء کرام کی شان کے نعرے لگاتے ہیں ہم الحمدللہ، اور یہ نعرے ایسے کمال کے نعرے ہوتے ہیں کہ مزے کو مزہ آ جاتا ہے، ایسے پیارے نعرے ہوتے ہیں۔ اور لگائیں گے نعرے؟ نعرہ لگائیں گے؟ چلے لگاتے ہیں۔ دم دمادم دستگیر غوث اعظم دستگیر، میرا پیر میرا پیر غوث اعظم دستگیر، محبوب رب قدیر، غوث اعظم دستگیر، سارے پیروں کے ہیں پیر، غوث اعظم دستگیر، بے مثال و بے نظیر، غوث اعظم دستگیر، دل پسند و دل پذیر، غوث اعظم دستگیر، اے میرے روشن ضمیر، غوث اعظم دستگیر، قلب کر دو مستنیر، غوث اعظم دستگیر، آپ ہیں پیروں کے پیر، غوث اعظم دستگیر، آپ ولیوں کے امیر، غوث اعظم دستگیر، کاش میں بن جاؤں پیر، غوث اعظم دستگیر، تیری زلفوں کا اسیر، غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، آ گئے منکر نکیر، غوث اعظم دستگیر، ہو کرم اے میرے پیر، غوث اعظم دستگیر، زیر ہو نفس شریر، غوث اعظم دستگیر، ہر بلا کو دیجئے چیر، غوث اعظم دستگیر، آہ وہ نعرے صغیر، غوث اعظم دستگیر، بخشوا دو میرے پیر، غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم
دستگیر، غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر۔ غوث اعظم دستگیر۔ اب یہ میں نعرے پر غور کر رہا تھا، یہ نعرے میرے امیل سنت نے لکھے ہیں، یہ مرید کامل نے اپنے پیر کامل کی جناب میں نعرے لکھے ہیں۔ اب نعرے میں بھی واعظ و نصیحت ہے، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں، ایک تو فضائل ہیں، مقام و مرتبہ بھی بیان ہوا، فضائل بھی بیان ہوئے، مجھے میرے پیر کے لیے کیا اعتقاد، کیا حسن ظن، کیا توقع، کیا امید رکھنی چاہیے، یہ بھی اس پہ بیان ہو گیا، آپ کے عشق و محبت کی خیرات کا بھی اس پہ بیان ہو گیا، ساتھ ہی ساتھ قبر و حشر کا بھی بیان ہو گیا، نفس کی شرارتوں کا بھی بیان ہو گیا، قیامت کی ہولناکیوں کا بھی بیان ہو گیا، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات کا بھی ذکر آ گیا، قیامت کا بھی ذکر آ گیا، اور آپ کی اس مدد کا بھی ذکر آ گیا کہ آپ میرے پیر ہیں، اپنے رب سے بخشوا کر مجھے جنت میں داخل کرا دو۔ مقصد ارادت کا بھی ذکر آ گیا کہ پیر پکڑا ہی اس لیے ہے کہ یہ مجھے میری نزا میں، میری قبر میں، میری حشر میں میرے کام آئیں گے، مجھے رب سے بخشوائیں گے، میری تکلیفوں کو مجھ سے دور کریں گے۔ تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ تو میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ادائیں میں ذکر کر رہا تھا، تو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک خوبصورت ادا یہ بھی ہے کہ آپ بیماروں کی عیادت فرماتے تھے، آپ کے اصحاب میں سے یعنی آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی حاضر خدمت نہ ہوتا تو اس کی خبر گیری فرماتے کہ کہاں ہیں، آ نہیں رہا، حالانکہ کتنے عقیدت مند ہوا کرتے تھے، واٹس اپ تھوڑی تھا، میسج تھوڑی، ایس ایم ایس تھوڑی، کال تھوڑی ہو جایا کرتی تھی، اس وقت کی معلومات لینا بھی کمال ہوتا تھا، ایک ایک کو توجہ میں رکھنا، خیال میں رکھنا، اور اللہ نے چاہا تو وہ ادا اس وقت بھی تھی، وہ ادا آج بھی رہے گی۔ اپنے مریدوں کو، اپنے محبین کو انشاءاللہ اپنی توجہ میں رکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ ہم نشین کی عزت کرتے، جو آپ کے قریب ہوتے ان کی عزت کرتے، اور اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آتے، جب وہ غم زدہ اس کو دیکھتے تو اس کے غم کو دور فرما دیتے۔ یہ اخلاقیات کا ذکر ہے، اللہ ہمیں نصیب کرے۔ آج ہمارے اخلاقیات کا ہی ہمارا مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ ہمارا اخلاقیات کا ہے، ہمارے اخلاق تباہ و برباد ہیں۔ سڑکوں پہ جائیں تو بد اخلاقی، بسوں میں جائیں تو بد اخلاقی، گھروں میں رہیں تو بد اخلاقی، بازار میں رہیں تو بد اخلاقی، کسی دوست کے ساتھ بیٹھو اٹھو، کھانے جاؤ، آگے پیچھے اوپر نیچے، جہاں دیکھو تقریباً بد اخلاقی، اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہوا ہے۔ حسن اخلاق غوث پاک کے صدقے میں ہمیں نصیب ہو جائے۔ اپنے ہم نشینوں کی عزت کرتے، یعنی بڑا چھوٹے پر یہ کرم نوازی کرتا ہے، چھوٹے کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، اس کو کتنی عزت ملتی ہے یار، رسپیکٹ ہے، اب دیا کرتے تھے عزت، اور اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آتے، مسکرا کر ایک پرتپاک انداز سے ملنا، یہ ہمارے غوث پاک کی ادا ہے۔ یہ رکھا رکھا نہیں ہونا چاہیے، تر تر ہونا چاہیے، پھیکا پھیکا نہیں ہونا چاہیے، میٹھا میٹھا ہونا چاہیے، کڑوا کڑوا نہیں ہونا چاہیے، شہد کی طرح میٹھا میٹھا انداز ہونا چاہیے۔ جب اسے جو آتا اسے غمزدہ دیکھتے تو ایک تو ہوتا ہے نا کہ اس کا مزاج پرسی نہیں، کتابوں میں لکھا ہے میرے غوث پاک اس کے غم کو دور فرما دیتے۔ آپ کا جو ہم نشین ہوتا تھا، جو آپ کے ساتھ رہتے تھے، آپ کی شفقت، محبت، عنایت اور انفرادی جو انداز تھا شفقت و محبت کا اتنا پیارا تھا کہ جو آپ کے قریب ہوتا نا سمجھتا کہ وہ شخص غوث پاک کے نزدیک سب سے زیادہ محترم ہے۔ یعنی یہ بہت کمال کی بات ہے۔ اپنے تو دو چار کے ساتھ ہی سیٹ ہیں، دو چار اپنے ساتھ سیٹ ہے، اپنے دو چار کے ساتھ سیٹ ہے، باقی کوئی آیا چلا گیا پتہ ہی نہیں ہے، کون اٹھا کون بیٹھا پتہ ہی نہیں ہے، کسی کے آنے کا نوٹس لیا یا نہیں لیا پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر دین کا کام
اچھی انداز سے، عمدہ انداز سے اور سنت و شریعت کے مطابق دین کا کام جو کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، دنیا میں جو بھی عاشق رسول مجھے عاشق غوث پاک سن رہا ہے، اگر واقعی اب دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو ہر ایک مسلمان پر اپنی یکساں شفقت و محبت رکھے، اور شریعت کے دیگر تقاضے بھی اسے پورے کرنے پڑتے ہیں، لیکن اگلے کے پاس اسپیس تو ہو کہ وہ آپ کے پاس آ تو سکے، بیٹھ تو سکے، سن تو سکے۔ یہاں تو گھر کے اندر اسپیس نہیں ہے، گھر کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ بھائی کو پوچھو تو وہ کہے گا سلام نہیں کرتا، بہن کہے گی تو پوچھتا کوئی نہیں ہے، بھائی کہے گا کہ بہن تو منہ چڑھا کر بیٹھی رہتی ہے۔ ماں باپ بیٹے کی محبتوں سے دور اور اولاد ماں باپ کی شفقتوں سے دور۔ کبھی کبھی ماں باپ سوچتے کہ یار یہ کیسی اولاد ہے، کبھی کبھی اولاد سوچتی ہے یار میرے ماں باپ کو کیا ہو گیا ہے۔ کبھی ماں باپ سوچتے کہ یار اولاد ہمارے درد کو کیوں نہیں سمجھتی۔ کبھی اولاد کہتی ہے یار ماں باپ ہماری کیفیت کو، ہماری صورتحال کو کیوں نہیں سمجھ رہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ڈیول پرابلم ہے، دونوں ساتھ پرابلم چل رہے ہیں۔ بیوی سوچتی ہے کہ یار شوہر میرے لیے کیوں ایسا ہے، تو کبھی شوہر تو بیوی کیوں میرے ساتھ ایسا کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں سم ٹائم ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کر اپنی جگہ درست سوچ رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں یہی دھن ہوتی ہے کہ یار بس میرے ساتھ صحیح ہو جائے، میرے ساتھ اچھا ہو جائے، میں کسی کے ساتھ اچھا نہ کروں پر میرے ساتھ اچھا ہو جائے۔ اس طرح سوسائٹی، معاشرہ، گھر نہیں چلا کرتے، گھر حقوق کی ادائیگی کے ساتھ چلا کرتے۔ بڑوں کو چاہیے کہ اپنے چھوٹوں پر شفقت اور محبت اور ان کی جذبات کو سمجھیں، ان کے احساسات کو سمجھیں۔ اگر کوئی ڈائریکشن دینی بھی ہے تو بڑا مطلب کہ خوبصورت انداز ہونا چاہیے، اور چھوٹوں کو چاہیے کہ بس اپنے بڑوں کی عزت کرتے رہے، سارے شریعت کے تقاضوں کے مطابق کام ہونا چاہیے، اور آپس کے محبت، اب مدرسۃ المدینہ ہو، جامعۃ المدینہ ہو، یا ہمارے مدنی قافلے ہوں، علاقہ دینی کام ہو، جو بھی اس طرح کی ہماری ماشاءاللہ صورت دعوت اسلامی کی بنتی ہیں، ہر ایک کو چاہیے کہ شفقت و محبت بھرا انداز رکھے اور یکساں توجہ دے۔ انشاءاللہ اس سے دعوت اسلامی کا دینی کام اور بڑھے گا، اور خود اس کو لگے گا کہ یار میرا یہ ذمہ دار، میرا یہ نگران، یہ مبلغ دعوت اسلامی مجھ پر بڑی شفقت و محبت رکھتے ہیں، الحمدللہ یہ لگے گا، یہ قدرتی طور پر دل میں آ جائے گا۔ ہماری نیت ہونی چاہیے۔ میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ہر رات دسترخوان بچھانے کا حکم دیتے اور مہمانوں کے ساتھ کھانا تناول فرماتے۔ جب آپ کے پاس کوئی تحفہ آتا تو حاضرین میں تقسیم فرما دیتے، ہدیہ قبول فرماتے، تحفہ گفٹ قبول فرماتے، اور اس کے عوض بدلے میں عطا فرماتے، تحفہ لیتے بھی تحفہ دیتے بھی۔ اپنے نفس کے لیے غصہ نہ کرتے تھے۔ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی خاموشی آپ کے کلام سے زیادہ ہوتی تھی، یعنی زیادہ خاموش رہتے تھے۔ یہ بھی نیک بندوں کے اوصاف ہے، یہ جو بیان کرو یہ اللہ کے نیک بندوں کے اولیاء کرام کی یہ صفات ہوتی ہیں۔ ہم غور کریں یار ہم میں یہ عادتیں کیوں نہیں ہیں، یا چند ہیں تو بہت ساری مائنس ہیں، نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات نہیں ہے کا لفظ کیا بولوں، بعض اوقات ہمارے اندر الٹی عادت ہے، اس کے ریورس ہے، اس کے اپوزٹ ہے۔ ایسے کیسے ہمارے معاشرے میں بہتری آئے گی جب ہمارے اخلاق درست نہیں ہوں گے؟ تو ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی خاموشی آپ کے کلام سے زیادہ ہوتی تھی۔ اور میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بس یہ بھٹکوں کو راستہ دکھانا، غریبوں کی مدد کرنا، مسکینوں کی مدد کرنا، پریشان والوں کی پریشانی دور کرنا، فتویٰ دینا، شرعی احکام بیان کرنا، نیکی کی دعوت عام کرنا، واعظ و نصیحت کرنا، لوگوں کے اخلاقیات کو سنوارنا، یہ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ادائیں اور آپ کے معمولات ہوا کرتے تھے۔ آج اگر ہم غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے تمام ان اعمال اور افعال کو دیکھتے ہیں، اللہ کی رحمت سے غوث پاک کا فیض ہے کہ دعوت اسلامی ان کے طریقے کو، ان کی اداؤں کو کتنا کچھ لے کے چل رہی ہے، الحمدللہ۔ بیانات، طریقت، واعظ و نصیحت، مدارس، نیکی کی دعوت، تومیل سنت کے ماشاءاللہ مریدین، متعلقین، محبین، وابستگان، محبت کرنے والے دنیا میں جا جا کر نیکی کی دعوت عام کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ تو یہ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا خاص فیضان ہے دعوت اسلامی پر، دعوت اسلامی والوں پر،
اور یہ الحمدللہ برکتیں جو ہمیں نصیب ہو رہی ہیں ہمارے پیر و مرشد کا صدقہ ہے. یعنی جو بھی غوث پاک سے جو بھی وابستہ کرے گا ہم کو، ڈیفینیٹلی وہ ہمارا محسن نہیں تو کون ہے، کیونکہ یہ مرشد ہیں جنہیں ہمیں غوث پاک کا مرید بنا دیا ہے، ہمیں غوث پاک کے قدموں میں ڈال دیا ہے. ورنہ وہ ہے نا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، کیا شعر ہے، آپ غور تو کریں. غوث پاک کی شان میں لکھا ہے نا اعلیٰ حضرت نے، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کے غیر کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. اللہ ہمیں غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے غلاموں میں رکھے، اور ان کی غلامی میں ہم کو، ان کے مریدوں میں ہمیں قیامت کے دن اٹھنا نصیب ہو کہ تم جس سے محبت کرو گے انشاءاللہ تمہارا حشر ان کے ساتھ ہوگا. ہمیں غوث پاک سے محبت ہے، اللہ کا شکر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. غوث اعظم جیلانی پیر پیرا جیلانی میر میرا جیلانی غوث اعظم